بڑا ایک چیلنجنگ سا انداز ہے، اور اس کا بھی جو پس منظر ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، یہ بھی احساس ہو گیا جو میرا فرض تھا میں ادا نہیں کر رہا ہوں، مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن اب شیطان اگلا حربہ آزماتا ہے۔ دیکھو ابھی فلاں کام پڑا ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچے تمہارے چھوٹے ہیں، ابھی تمہارے بیٹوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، میاں ہو جانا ٹھیک، بعد میں سارے تقاضے مطالبے پورے کر لینا، پہلے یہ ذمہ داریاں تو پوری کرو۔ یہ حقوق العباد ہے بھائی، حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ حقوق العباد ہے، اس کے لیے لگے رہو، پوری اپنی توانائیاں قوتیں صرف کرو، مال بناؤ، پیسہ کماؤ، تاکہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا ہوتے رہنا۔ بعد میں ٹھیک ہے ذرا فراغت حاصل ہو جا، پھر تم سب اپنے آپ کو، اپنی پوری توانائیوں کو، اپنے پورے وقت کو اللہ کے لیے لگا دینا۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق، اس کا حربہ شیطان کا، یہ سب سے بڑا۔ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، کوئی نہیں، ابھی ذرا جلدی نہیں، ابھی فلاں کام ہے، فلاں فرائض ہے، فلاں ذمہ داریاں ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں، پر اگر میں ریٹائر ہو جاؤں سروس سے تو پھر میں سارا اپنے آپ کو لگا دوں گا۔ وہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے اندر کچھ رہ جائے تو وہ چھوڑیں گے آپ کو، وہ ساری توانائیاں تو گئی ہیں، اب تو آپ کھوکھلا ایک ڈھانچہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت کہاں ہے اب؟ لہذا یہ سارے دھوکے شیطان کے ہیں۔ اس میں ایک چیلنجنگ انداز میں علم یعنی وقت آیا نہیں ہے ابھی اہل ایمان کے لیے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جو جیسے ہی خیال ہو جائے کہ واقعی یہ فرض ہے، فوراً لبیک کہو۔ تم نے اگر کسی بھی پہلو سے تاخیر اور تعویق کا راستہ اختیار کیا تو یہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہونے کا وہ راستہ ہے اصل۔ وہ شیطان پھر چھوڑے گا نہیں، پھر وہ اسے آپ کو اپنے فتراک کا نخچیر بنا لے گا، اپنے تھیلے میں شکار کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ تیتر بار کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں شکار کر کے، اس کے فتراک کے نخچیر بن کر رہ جاؤ گے، پھر آگے نکل نہیں سکو گے۔ یہ تاخیر اور تعویق جو ہے، یہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ان 3 صحابہ میں سے تھے جو سچے صادق الایمان صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ حضور نے واپس آ کے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی کی، لہذا منافقین تو آئے، اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ سبب تھا، میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے تھے مسکراتے، اچھا جائیے تشریف لے جائیں، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ آئے جب کعب ابن مالک تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ عرض کیا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کی گرفت سے، آپ کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن قیامت میں کیا کروں؟ خدا کی قسم جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری مجھے آج نہیں لاحق نہیں تھی، اور جتنا فارغ البال میں اس زمانے میں تھا، ہر چیز میرے پاس تھی، اتنا فارغ البال میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن حضور میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے نا 30,000 کا لشکر لے کر، تو اس کی تو ایک خاص رفتار ہوتی ہے، تیز رفتاری سے تو نہیں جا سکتا، اور تمہارے پاس ہے بڑی مضبوط تکڑی اونٹنی ہے، تمہاری جو ناقہ ہے تمہاری وہ تو بہت جو ہے قوت والی ہے، لہذا ابھی 2-3 دن چلنے دو لشکر کو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑا کر اپنی اونٹنی کو جا کے مل جانا۔ ہر روز صبح مجھے یہی نفس جو ہے پٹی پڑھاتا رہا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑ لوں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میں رہ گیا بیٹھ، اب جو صدا دوں۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق۔ انہیں سزا دی گئی، مقاطعہ، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے۔ 3 صحابہ کا معاملہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیسے بیان کیا اپنے پورے معاملے کو۔
یہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ ابھی چند دن اور مدینے کے اندر اپنے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام کر لو، چند دن اور، بھائی جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، کوئی یہ 2 دن میں تو نہیں پہنچ جائیں گے حضور، پھر دوڑ کر پکڑ لینا، ساتھ چل مل جانا۔ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ دھوکہ نفس کا، یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سب کچھ تم نے 15 آیتیں اگر سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تم نے اپنی گردن نیچے کر کے اپنے دل کو نہیں ٹٹولا تو اور کون سی ہدایت آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ 15 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ کر بھی، تو کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت آنے گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، ما نزل من الحق، یہ پورا قرآن الحق، اس میں سے جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ تم نے ابھی سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کے سامنے بھی دل نہیں جھکیں گے تو کب جھکیں گے؟ اس پر بھی اگر دل نہیں پگھلے تو کب پگھلیں گے؟ اس پر بھی اگر دل میں کوئی عزم اور ارادہ پیدا نہ ہوا کہ اپنی جان لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پر بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ اور کون سی ہدایت آئے گی؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کون سی چیز کے یہ منتظر ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور جیسا کہ میں نے تمہیدی جو میرا بیان تھا ان صورتوں کے بارے میں، اس میں عرض کیا تھا ان میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، معمولی امت نہیں تھی، وہ امت جسے قرآن سند دے رہا ہے 2 دفعہ سورہ بقرہ کے اندر صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ قوم، وہ امت، امت موسیٰ، اس امت کو کتنی کتابیں دی گئی؟ تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، امت تو ایک ہی ہے یہ۔ حضرت مریم اسرائیلی نہیں تھی کیا؟ تو چاہے باپ حضرت عیسیٰ کا کوئی نہیں ہے لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اسرائیلی، یہ اسرائیلی نبوت ہے جو چلی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے 1400 برس قبل، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کا، سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں، تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ بقرہ میں، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، بدکاری سے، غلط کاری سے، دنیا پرستی سے، شہوت رانی سے، زر پرستی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے، اگر توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر پڑے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا ایسے ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، بند ہو گئی۔ اور جب یہ تھیلی بند ہوئی پھر اللہ کی مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ فرمایا اب تمہارے دل پتھروں کے مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ،
فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، چٹانوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں شق ہو جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں. آج اس امت پر بھی تو 1400 برس گزر گئے، کتنا عرصہ گزرا ہے، اور آج وہی خواہشات ہیں. ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شافع محشر ہے، وہ تو ہر امتی کو بخشوا لیں گے تب جا کر راضی ہوں گے. اللہ راضی کرے گا انہیں، وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب ہر امتی کو بخشوا لیں گے. سیاں بے کوتوال اب ڈر کاہے کا؟ جب ہمارے سیاں ہمارے شوہر کہہ لے کوتوال بن گئے تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ کوتوال ہی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ پکڑے گا. سیاں بے کوتوال اب ڈر کاہے کا؟ یہ ہے وہ چیز امانی، دل کا امانی ہو. سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. بھائی کچھ بھی ہے، ہم کلمہ گو تو ہیں، کچھ بھی ہے، محمد کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ قرآن مجید میں یہی ان کا قول نقل کیا گیا تھا. یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس میں بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ ہیکل سلیمانی کیوں برباد کروایا؟ یہ تم 100 برس تک اسیری میں رہے، بیبیلونیا میں، بابل میں، عراق میں، کیوں؟ تمہارا دوسرا جو تھا ہیکل بنایا تم نے، وہ بھی سن 70 میں گروا دیا ٹائٹس کے ہاتھوں. 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اس نے، ٹائٹس نے 1,33,000 یہودی یروشلم کے اندر ایک دن میں قتل کیے. اندازہ کیے پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے. 6 ملین. اور ان کو اب بھی یہی کر رہا ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہی حال اس امت کا ہے. ہسپانیہ سے ایسے نکالے گئے کہ ایک بچہ تک نہیں بچا. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑ قتل ہوئے. یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کروسیڈرز کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کم ہوئی تھی؟ 88 برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا کہ نہیں؟ تو غور کیجئے، دلوں کو نرم کیجئے، اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ واعظ کہتے ہیں اس کو جو دل کو نرم کرے، اس میں رقت پیدا کر دے. رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو، رقیق مادہ، رقیق مادہ. دل سخت ہو جائے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے واعظ بھی سب سے بڑا قرآن. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تمہارے سامنے موجود ہے. فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو. البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں. ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی، یا ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی ہے. لیکن ایک اور دل کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے احساس کی شدت کی بنا پر. یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی. ان کے عہد خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے. انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاکذا کننا حتی قست القلوب، ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے، قرآن سنتے ہی، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے.
معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ شدت احساس ہے۔ یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کیے، لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ویسے بھی یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا۔ سن 62، اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے، تو اس وقت کا اور تھا وہاں۔ اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہ تھا۔ لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا، اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتے۔ وہ تو ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو فرمایا فقست قلوب، حضرت ابو بکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی، جیسے حضور نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، کیسا حجاب؟ اب اس حجاب کے لفظ سے دھوکہ نہ کھا جائیے کہیں۔ ایک حجاب میرا اور آپ کا ہے، ایک حجاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو اللہ کی طرف توجہ کی انٹینسٹی ہے، انٹینسٹی اس میں تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی تو اسے آپ حجاب سے تعبیر کریں۔ ہمیں تو وہ کیفیت ہی میسر نہیں ہو سکتی، لیکن اس انٹینسٹی کے اندر، یہ لفظ انٹینسٹی انگریزی کا بار بار بول رہا ہوں، اس کی شدت، لیکن شدت کے لفظ کے اندر جو ہے وہ اتنا مفہوم نہیں آتا جتنا انٹینسٹی کے لفظ میں۔ وہ انٹینسٹی جو ہے اس میں ذرا سی کمی ہوئی، حضور پریشان ہو گئے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے نام۔ تو کیا آپ گناہ کرتے تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ ذرا سی اس توجہ کی شدت میں، انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوئی، اسے بھی آپ حجاب سے تعبیر کرتے۔ تو یہی ہے مفہوم حضرت ابو بکر کے اس قول کا۔ لیکن ایک ہے قساوت قلبی، معصیت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، زر پرستی کی وجہ سے، شہرت پرستی کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے، یہ پرستشیں جو ہے یہ جو دل کو سخت کرتی ہیں تو وہ پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ غافل عما تعملون وکثیر منهم فاسقون۔ اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل ہے۔ کیا یہی کیفیت آج کی مسلمان امت کی نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت فساق و فجار پر مشتمل نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت حرام خور نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت جھوٹی نہیں ہے؟ نفاق کی تینوں علامتیں، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے، خیانت کرے۔ یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے بھی اور مسلم شریف کے بھی، اور مسلم شریف میں اضافی الفاظ ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ خواہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن منافق ہے۔ یہی جو میں نے شروع میں آج بات کہی تھی، ایک نفاق ہے شعوری، ایک غیر شعوری۔ وہ منافق سمجھتے تھے ہم عقل مند ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا بھلے لوگوں، جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں۔
فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے. ہم تو ماڈریٹ اور بڑا روشن خیال اسلام جو ہے اس کے قائل ہیں. جب ان سے کہتا تھا فساد مت مچاؤ، کہتے تھے ہم تو مسلح ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں صلح. یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اب یہ جنگ کا بازار گرم کر دیا. کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 برس تبلیغ کرتے رہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی پروسیس جاری رہتا. خامخواہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا فائدہ؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہے اسے زہر کا کو دینا ہے. بھائی تمہاری تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، پھیلاؤ. لیکن محمد کی سنت کچھ اور ہے، اسوہ محمدی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے منہج انقلاب نبوی میری کتاب کا مطالعہ کیا، تب پتہ چلے گا انقلاب کسے کہتے ہیں. اور یہ رسول انقلاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کثیر منہم فاسقون، جو بات کہی گئی ان اہل کتاب کے لیے اس وقت، آج وہ ہم پر راست آ رہی ہے. پر مشکاں پوے ہو مالک دا کم پھل پھل لاوے یا نہ لاوے.